امجد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوبه ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام ملک الحی القیوم. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں. یہ اس کا گھر ہے جس کو چاہے آنے کی توفیق عطا فرما دے اور جسے چاہے اپنے گھر سے روک دے. انسان آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حج کلی طور پر منسوخ تو نہیں ہوا ہے، لیکن ایک طرح سے پابندی تو عائد کر ہی دی گئی ہے. ہندوستان جیسے ملک سے امسال کوئی بھی خانہ خدا میں حاضر نہ ہو سکے گا، اور اس سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے اور جسے چاہے اس سے روک دے. انتظامیہ کا بھی بار بار اصرار ہے کہ آپ ماسک کا خیال رکھیں اور لگا کر کے بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. 2 رکعت جب نماز ہوگی تو اس میں ذرا گنجائش رہے گی کہ آپ جب تک فرض پڑھیں. دیکھیے ماسک کا مسئلہ یہی ہے کہ حالت نماز میں بے عذر منہ کو ڈھکنا، ناک کو ڈھکنا، یہ حالت نماز میں درست نہیں ہے. ابھی تو حالت نماز نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ حالت نماز نہیں ہے. انتظامیہ نگرانی کرتی ہے، بار بار ان مسئلوں کو کہا جاتا ہے آپ نماز کے وقت نکال دیں تاکہ نماز پر کوئی فرق نہ پڑے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق سے آیا کرتا ہے. اللہ اگر توفیق نہ عطا فرمائے تو اس کے گھر کا کوئی رخ بھی نہیں کر سکتا. آج یہ تیسرا جمعہ ہے کہ اجازت ہمیں دی گئی ہے، لیکن شہر کی حالت ایسی ہے کہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اور دن بدن نازکی ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط برتیں، اپنے طور پر احتیاط برتیں، اور یاد رکھیں اگر پریشانی ہمارے اوپر آئے گی تو کوئی حکومت کا کارندہ کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے. لاک ڈاؤن لگا لیا، سب کچھ کر لیا، لگا اس وقت تھا جب 500 کیسز تھے. آج 5 لاکھ کی تعداد طے ہو رہی ہے، 5 لاکھ کی تعداد پہنچ رہی ہے، اور حال دیکھیں تو اس سے بدتر ہی نظر آتا ہے، اس سے اچھا نہیں نظر آتا.
بیمار پڑیں گے, دشواریوں سے اگر گزریں گے تو آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ہاں, ان حالات میں ہم آپ سے صرف یہی کہیں گے کہ اپنے طور پر احتیاط برتیں, اپنا فریضہ سمجھیں. بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں وہاں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, یہ حدیث پاک میں بھی ہے. حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ طاعون جس جگہ پر پھیل جائے, طاعون مطلب بیماری ہے, جہاں پر پھیل جائے وہاں کے لوگ دوسرے مقامات پہ نہ جائیں, دوسرے مقامات کے لوگ وہاں پر نہ جائیں. پہلے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جانے سے آپ متاثر ہو جائیں گے اور وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی. بیماری وہی آپ کو لگے گی جس کو میرے رب کی رضا ہوگی. میرا رب چاہے گا کہ آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے تو آپ کو ڈالا جائے گا, اور اگر نہیں تو نہیں. اب یہ ہے کہ حدیث پاک میں پھر منع کیوں کیا گیا کہ ایک مقام پر جب طاعون ہے تو وہاں جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ وہ اسی وہم سے بچانے کے لیے منع کیا گیا. آپ اگر اس مقام پر گئے جہاں پر بیماری ہے اور آپ کو بھی وہ بیماری آ گئی تو آپ کا ایمان ہلکا ہو جائے گا. اب آپ کی زبان پر یہی جاری ہوگا کہ اس مقام پر نہیں جاتے تو بیمار نہیں پڑتے, حالانکہ بیماری اور شفا عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حالانکہ بیماری اور شفا عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور پڑے گا, آپ کا ایمان کمزور پڑے گا. آپ کے ایمان کو مضبوط بنائے رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ ان مقامات پہ نہ جایا جائے. وہاں سے آدمی اگر نکل کر کے باہر آتا ہے اور اس کو کوئی اس کی وجہ سے دوسروں میں بیماری اگر آ جاتی ہے, لوگ یہی کہیں گے کہ کسی نے بیماری کو پھیلایا. آج پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے تو خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, انہوں نے کورونا وائرس پھیلایا, انہوں نے پھیلایا. صبح سے شام تک دنیا چلا رہی ہے اور کروڑوں اربوں کا جو مال اس بیماری کے نام پر آ رہا ہے اس کو کہاں صرف کیا جانا چاہیے, کیا انتظامات ہونے چاہیے, کس طرح سے حکومت چلانا چاہیے اور شہریوں کے حقوق کیا ہے, ان پر آج کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے. مسلمانوں آج ان پر کوئی بات کی جاتی ہے کہ سوال اٹھائے جانے چاہیے. اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ آج کے زمانے میں جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, پچھلے ایک صدی میں بھی اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا تھا. پورے اگر ایک صدی کو ملا لیا جائے تو اتنا جھوٹ آج تک کسی نے نہیں بولا تھا. میں ایک بات بار بار بولا کرتا ہوں کہ پہلے انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, اب انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. پہلے انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, اب انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ارے اب تو ایسے جھوٹوں کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پر سچ کو پہچاننا بھی مشکل ہو چکا. پہلے آدمی جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتا تھا, ماتھے پر پسینہ آتا تھا. آج سچ بولتے ہوئے گھبرا رہا ہے اور ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے. ایسے جھوٹوں کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, ان حالات میں اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے, نجات عطا فرما سکتا ہے, تو وہ پروردگار عالم کی ذات مبارکہ ہے جس کی طرف ہمیں لو لگانا ہے. انسان کے ہاتھ میں کل بھی کچھ نہیں تھا, آج بھی کچھ نہیں ہے, صبح قیامت تک کچھ نہیں رہے گا. یہ ننگا پیدا ہوا تھا اور اب بھی ننگی ذہنیت کا ثبوت دیتا ہے اور ننگا ہی ہو کر کے قبر میں دفنا دیا جائے گا. انسان بہت بہت مطلبی ہو چکا ہے. تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج اندوہناک حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں, ہمیں اگر کوئی سچائی اور حقیقت کی تعلیم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں یہ بہت آسان ہے. ہم نے کہا قل اللہ شریف پڑھو, آپ نے فوراً بسم اللہ پڑھا, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, پڑھ دیا آپ نے, سورت پڑھ دی آپ نے. لیکن آپ کو اس بات کا احساس ہے یہ کس کا کلام ہے, کس پر اترا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, یہ کون سی کتاب ہے. مسلمانوں, گھر کی مرغی دال برابر وہ والا حساب ہے ہمارا. ورنہ یاد رکھو, جس قرآن کریم کو ہم پڑھا کرتے ہیں
ویسی کتاب رب العزت نے نہ پہلے کے امتیوں پر نازل فرمائی اور نہ ہی کبھی نازل کی جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ مولا جو قرآن ہے وہ تیرا کلام ہے۔ دنیا کا ہر کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، مولا تیرا کلام کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مولا رب العزت تیرا کلام جو ہے وہ، آپ ذرا لائن میں آئیں گے تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، آج ہم کو یہ کلام مل گیا ہے، لیکن اس کلام کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں پتا، اور اس کی حقیقت، اس کی گہرائی، اس کے اثرات کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے۔ محترم، یہی وہ کلام ہے کہ اگر وہ ایمان پیدا ہو تو اگر پڑھ کر کے پھونک دیا جائے تو اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ دوا بنے نہ بنے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، قرآن کریم ہی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اللہ کی شفا اسی میں ہے، اللہ نے شفا کو اسی میں رکھا ہے۔ مسلمانوں کی اگر شفا کہیں کسی کوئی بیماری سے نجات اگر دینا ہو تو اسی قرآن پاک میں نجات کا ذریعہ بھی بنایا، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ آج اگر کوئی بیمار بھی پڑتا ہے یہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دنیا چاہے جو بھی بول لے، جس کو جتنا بولنے کا شوق ہو، ناچنے گانے کا شوق ہو، سب کچھ کر لے، لیکن یاد رکھو ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل قرآن پاک ہے۔ کل بھی قرآن پاک اسی صورت میں تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی ہر کتاب 10-20 سال میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا، آج بھی اسی طور پہ پڑھا جاتا ہے، صبح قیامت تک ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا رب ہی سچا ہے، یقیناً سچا ہے۔ اور جب یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں گھبرایا کرتا۔ اور میں نے دنیا کے بارے میں گزشتہ جمعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا دکھاتی الگ ہے اور حقیقت میں ہوتی الگ ہے۔ ضمناً یہ بات آ گئی تھی کہ بینک سے قرض دیا جاتا ہے تو دنیا دکھاتی ہے ہم نے مدد کی، حالانکہ وہ مدد کے نام پر ظلم ہوتا ہے۔ دیتے 1 روپیہ ہے، وصولتے 1.5 روپیہ ہے یا 2 روپیہ ہے، اور اگر آپ نے وقت پہ نہ دیا تو سود کا قرض کبھی کبھی اصل رقم سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ گھروں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں، گھر بینک وغیرہ خرید لیا کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو دنیا کے ادارے ہیں وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ دکھانے کی الگ دنیا ہے اور حقیقت کی الگ دنیا ہے۔ اسی ضمن میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے اسلاف کی عادت کریمہ یہ تھی کہ مطلب وہ تو قرض دے کر کے جلدی مانگتے بھی نہیں تھے۔ میری اس گفتگو سے کچھ لوگوں نے ذرا غلط مطلب نکالا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرضہ لینے والا قرضہ کھا کر کے بیٹھ جائے اور پھر جس نے قرضہ دیا ہے اس کو لوٹایا بھی نہ جائے، اور قرضہ دینے والا اگر مانگے تو یہ جواب دیا جائے کہ ہم بھاگ رہے ہیں کیا؟ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جہاں قرضہ دے کر کے سامنے والے کو پریشان کرنا غلط ہے، ویسے ہی قرضہ لے کر کے بلا وجہ ستانا بھی غلط ہے، بلا وجہ نہ لوٹانا بھی غلط ہے۔ آپ یاد رکھیں قرضے کی بڑی برائیاں آئی ہیں، ہم لیتے کیوں ہیں؟ ایک ضرورت ہی کے وقت تو لے سکتے ہیں، ایک ضرورت ہی کے وقت قرضہ لے سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ہم نے آپ سے لے لیا، پھر ان سے لے لیا، ان سے لے لیا، کئی لوگوں سے لے کر کے بیٹھ گئے،
اور ایسے بیٹھ گئے کہ اب کوئی قرضہ مانگنا ہے، اپنا روپیہ واپس مانگنے آتا ہے تو اسے ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ بیچارہ مانگنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، بیچارہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے کیوں مانگ لیا۔ یہ تو نہایت گری ہوئی عادت ہے، یہ تو نہایت گھٹیا عادت ہے، یہ تو بے شرمی کی علامت ہے۔ کھا کر کے بیٹھے ہو اور پھر اس کے بعد مانگنے والا، دینے والا جو ہے اس کو الٹا جواب دے رہے ہو۔ ارے اللہ اکبر، اسلام میں قرضے کی اتنی برائیاں آئی ہیں، بابا بھوکا رہ لو قرضہ مت مانگو، بھوکا رہ لو قرضہ مت مانگو، اور اگر قرضہ لے ہی لیا ہے تو اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے قرضہ واپس کرنے کی کوشش کرو، اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے قرضہ واپس کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری قوم میں بڑے بڑے بینک کھولے گئے اور بڑی بڑی کمپنیاں کھولی گئی، لوگوں کو دکھایا گیا کہ اتنی ہم ترقیاں دے دیں گے، راتوں رات آپ کو امیر بنا دیا جائے گا، راتوں رات آپ کو اتنا پیسہ دے دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ لیکن محترم، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وقت اس بات کا گواہ ہے کہ کسی نے اس پر عمل نہ کیا۔ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال رہے، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کا پیسہ ہڑپ لیا گیا اور وہ کمپنیاں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مسلمانوں، اپنے دست و بازو پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالی پر سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آدمی کو اپنے محنت پر، مشقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ نہ معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر چاہ جائیں تو پہاڑ کا پہاڑ سونے کا بن جائے، اگر چاہ جائیں تو پہاڑ کا پہاڑ سونے کا بن جائے؟ بلکہ میرے سرکار کو یہاں تک فرماتے ہیں، میں چاہوں تو پہاڑ سونے کا بنے اور جہاں جہاں میں جاؤں پیچھے پیچھے آتا ہوا نظر آئے۔ یہی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مقام صحابہ پر ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹتا ہوا دیکھا تھا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہے کہ غزوہ خندق میں سرکار نے جب ایک تیشا مارا تھا تو چٹان جو تھی وہ ریت کی طرف بنتی چلی گئی اور ریت کے مانند ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، کبھی صحابہ کرام گئے، اے اللہ کے پیغمبر اس پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، ہماری غریبی دور ہو جائے؟ کیا یہ صحابہ کرام محنت نہیں کیا کرتے تھے؟ ارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے گئے، انصار کو کھیتوں میں کام کرتا ہوا پایا، دھوپ میں کام کرتا ہوا پایا، اونٹوں سے پانی ڈھویا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پانی ڈھویا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے بعد کسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی پر اگر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اپنی محنت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم، دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ عمل کا مطلب محنت مشقت کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پہ مشقت کرو گے، کل اس کا صلہ دیا جائے گا، اور اگر یہیں پر دھوکہ کھا جاؤ گے تو بتاؤ کون پرسانے حال ہوگا۔ تو محنت پر، مشقت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی سے قرضہ مانگ کر کے، اسے تکلیف میں ڈال کر کے اور اس طرح کے جوابات دے کر کے کہ کیا ہم بھاگے جا رہے ہیں، کیا ہم آپ کا مال لے کر کے کھا جائیں گے، کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ بھروسہ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھروسہ سامنے والے کے دل میں خود بخود پیدا ہونا چاہیے۔ اور آپ اس دور پر اس منزل سے گزر رہے ہیں کہ اب آپ نے وہ بھروسہ کھو دیا ہے، تبھی تو قرضہ دینے والا مانگ رہا ہے کہ میرا قرضہ واپس کیا جائے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سرکار نے ایک جنازے کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، سرکار نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرضے کی کتنی لعنت آئی ہے، قرضے کی کتنی لعنت آئی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں،
مجھے جتنی طاقت ہے میں اتنا ہی تو محنت کروں گا. ہر شوہر کو اپنی بیوی کے لیے تاج محل فراہم کرنا واجب نہیں ہے. سن لو، یہ مسائل جو ہیں ہمیں اپنی محنت مشقت کی طرف لے جاتے ہیں کہ شوہر بیوی کو کیسا نان و نفقہ دے، کتنا مہر متعین کیا جائے. تو شریعت مطہرہ کہتی ہے جتنا مشقت کر کے کما سکتا ہو اس کی حیثیت کے مطابق متعین کیا جائے. وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، آدمی کی قوت کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہو، آپ کا مہر 50,000 ہو، میرا نکاح ہو تو میرا بھی مہر 50,000 ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں واجب الادا ہوا کرتی ہیں. مہر یہ واجب ہوتا ہے دینا، تو جب دینا ہوا تو قرضے کی طرح ہوا، تو قرضہ اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنے کی دینے کی قوت ہو، جتنے کی ادا کرنے کی قوت ہو. اسلام نے اسی لیے کہا بہت زیادہ مہر نہ متعین کرو، نکاح وہ بہتر ہے جو خرچے کے اعتبار سے کم ہو، جو خرچے کے اعتبار سے کم ہو. ایک شوہر 10,000 روپے مہینے کا کماتا ہے، ایک عورت ایسی ہے جس کے گھر والے 4 لاکھ روپے مہینے کے کماتے ہوں، اس کو بیوی بنایا، اپنے گھر میں لایا. بتاؤ نان و نفقہ کیا 4 لاکھ کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا یا 10 کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا؟ شریعت مطہرہ یہ کہا کرتی ہے کہ شوہر 10,000 ہی کماتا ہے، لہذا بیوی کا نفقہ 10,000 کے اعتبار سے ہوگا، 4 لاکھ کے اعتبار سے نہیں ہوگا، 4 لاکھ کے اعتبار سے نہیں ہوگا. کیوں آخر شریعت مطہرہ نے کہا کہ آخر یہ جو نفقہ ہے وہ شوہر کی کمائی کے اعتبار سے ہو؟ اس لیے کہا کیونکہ سارا دار و مدار زندگی کے گزارنے کا یہ شوہر کے اوپر ہے، اور اللہ نے اسے جتنی قوت عطا فرمائی ہے اتنا ہی اسے ادا کرنے کا حقدار بنایا گیا ہے، اور اتنا ہی اس کو مکلف بنایا گیا، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا. تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ جتنی قوت دے اتنے میں ہی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان سے مانگ کر کے یہ اپنی زندگی کو بلند کر لینا یہ انسان کا منشا نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اسی حدیث میں اس کی توضیح کی گئی کہ اوپر والا ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دینے والے ہاتھ کو کہتے ہیں. نیچے والا ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ مانگنے والے کے ہاتھ کو کہا جاتا ہے. لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں کا بہتر وہ ہے جو دینے والا ہاتھ رکھے. لینے والے ہاتھ کو آپ نے بہتر نہیں فرمایا، لینے والے ہاتھ کو بہتر نہیں فرمایا. تو بات سمجھ میں آئی؟ قرضہ لینا یہ نیچے والا ہاتھ ہے، قرضہ لینا یہ نیچے والا ہاتھ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی بھوکے مر جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی قوت ہو قرضہ برداشت کرنے کی اور اپنی محنت پر جتنا آپ کو اعتماد ہو اتنا ہی لینا چاہیے، اس سے زیادہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صحابیہ آئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرا شوہر مجھے کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتا، مجھے میرے نان و نفقہ میں بہت تنگی کرتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر اس کا مال میرے پاس رکھا ہوا ہے، کیا میں اس کے مال سے بغیر بتائے ہوئے لے لوں؟ بغیر بتائے ہوئے لے لوں، مال شوہر کا ہے اور بیوی بغیر بتائے ہوئے لے لے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا لینا جائز ہے جس سے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، جس سے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. تو اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر شوہر قدرت رکھنے کے باوجود بھی بیوی کو جو اس کا واجب حق ہے نہ ادا کرتا
ہو تو بیوی کو لے لینا جائز ہے، بیوی کو لے لینا جائز ہے، لیکن کتنا لینا؟ پورا لے کر کے بیٹھ جائے؟ کہتے نہیں، کتنا لینا؟ فرمائے کہ اتنا لینا جس سے کہ ضرورت پوری ہو سکے۔ اور محترم، ضرورت اور خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آدمی اگر 3 وقت کھانا کھا لے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے، 2 روٹی ہے، تھوڑا سا چاول ہے، یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، دعوتوں میں اگر 10 قسم کا کھانا بنوایا جائے تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش ہے، یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ تو سرکار نے، اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ضرورت پورا کرنے کا حکم دیا ہے، خواہشیں پورا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج لوگ شادیوں کے نام پہ دعوت لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کی پریشانی ہے، ایک ایک کر کے اس لاک ڈاؤن نے بہت کچھ سکھایا ہے ہم کو۔ انسان آسانی میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، پریشانی میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہم چلاتے رہے کہ زیادہ لوگوں کی دعوت نہ کی جائے، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا جائے۔ کوئی ضروری ہے کہ 1000 لوگوں کی جب تک دعوت نہیں ہوگی اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا؟ ہم بار بار یہ مسئلہ بیان کرتے رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زمانے میں جو نکاح کرتے تھے، سرکار خود جو ولیمہ فرماتے تھے، آپ تاریخ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھو، سرکار خود جو ولیمہ فرماتے تھے، 5-10 صحابہ کرام آ گئے، کبھی ستو رکھ دیا، کبھی بکری کا گوشت رکھ دیا، کبھی پنیر رکھ دیا، کبھی کھجورے رکھ دی، کھلا دیا، یہی دعوت ہو گئی۔ اور یہ ولیمہ وہ ولیمہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سند ہے۔ اسی ولیمے کو سنت ولیمہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں مزاج چل پڑا، ظہر کے بعد نکاح پڑھا لیا، عصر کے بعد ولیمہ کر دیا، عصر کے بعد نکاح پڑھا لیا، مغرب بعد ولیمہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ ولیمہ سنت نہیں ہے، سنت ولیمہ وہی ہے جو میرے سرکار نے کر کے دکھایا۔ آپ نے ایک دن نکاح کیا، رات گزارنے کے بعد جو دوسرے دن دعوت کی، اسی کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کو ولیمہ سنت کہا جائے گا، اس کو ولیمہ سنت کہا جائے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتا رہے، عصر بعد نکاح ہو گیا، مغرب بعد ولیمہ ہو گیا، مغرب بعد نکاح ہو گیا، عشاء کے بعد ولیمہ ہو گیا، کہتے ہیں اس کو ولیمہ تھوڑی نہ کہتے ہیں، اس کو ولیمہ۔ ہاں، اب یہ بات نہیں کہ کیا یہ دعوت ناجائز ہے، ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے۔ بھائی کوئی بھی دعوت ناجائز و حرام تھوڑی نہ ہوتی ہے، لیکن آپ جس کو سنت ولیمہ کہتے ہیں یہ سنت ولیمہ نہیں ہے، یہ وہ سنت ولیمہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھو، حیات مبارکہ دیکھو، ضرورت کو آپ نے پورا کیا، ضرورت کو آپ نے پورا کیا۔ آپ ایک چیز پر غور کر کے دیکھو، میں نے ابھی بتایا سرکار کو وہ کون سا اختیار تھا جو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ سارے اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کہ سرکار چاہتے تو لمبا چوڑا دسترخوان نہیں لگوا سکتے تھے؟ ارے جب حضرت جابر کے گھر وہ کھانا پک سکتا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار فرمائے کہ جابر دیکھتے نہیں تو قیامت تک تمہاری نسلیں کھاتی، تو کیا اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے؟ جب ان کے لیے کر سکتے ہیں تو کیا اپنے لیے نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ دنیا کو دنیا کی طرح رکھو، جوتے پاؤں میں ہی اچھے لگتے ہیں، سر پر اچھے نہیں لگتے، جوتے پاؤں میں ہی اچھے لگتے۔ دنیا سے اتنا ہی حاصل کرنے کا ہمیں حق ہے جتنے سے ہماری ضرورت پوری ہو سکے، خواہش پورا کرنے کا حق ہمیں دنیا سے نہیں ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے۔ اور اس دار العمل میں خاص طور سے اب کے حالات میں میں یہ کھل کر کے کہوں گا، اسلام کے ساتھ وابستہ رہو گے تو اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ ورنہ آج کے زمانے میں بڑے بڑوں کو بہکتے ہوئے دیکھا گیا، بڑے بڑوں کے قدم کو پھسلتا ہوا دیکھا گیا۔ سودے بازی آج اتنی عام ہو چکی ہے کہ زمانہ پہلے جس کو دلالی کہتا تھا اب وہ بزنس بن چکا ہے۔ حرام کاریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ان حرام کاریوں میں اچھی چیزوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان حالات میں مسلمان کیا کرے؟ قرآن کریم حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے
کہ صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اسلام سے وابستہ رہو، یہ کل بھی تمہارا سچا رہنما تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ورنہ دنیا جس دھوکے بازی میں گھوم رہی ہے اور جا رہی ہے، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اپنی اولادیں بھی اپنا ساتھ نہیں دیں گی، اپنی اولادیں بھی اپنا ساتھ نہیں دیں گی۔ یاد رکھو، بچے وہی سیکھتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خود سچے بن جاؤ، بچے بھی سچے بن جائیں گے، گھر کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب تو ہمیں یقیناً اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر کے عرض کرنا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مولا تو ہی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، مولا تو ہی کائنات میں سب سے برتر ہے۔ تو نے چاہا تیرے گھر میں ہم آئے، اور تو نے جب تک نہ چاہا ہم چاہتے رہ گئے، لیکن تو نے اپنے در کے دروازے نہیں کھولے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی قوت کا اظہار فرماتا ہے کہ دنیا ہماری بنائی ہوئی ہے، تم بھی ہمارے ہی ہو، کل بھی میرا ہی در تمہارے لیے آستانہ عظیم تھا، اور آج بھی اسی در کا جو آستانہ ہے وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار آئیں۔ ہاتھ اگر پھیلے تو اسی رب کی بارگاہ میں پھیلنا چاہیے۔ اس دربار میں ہاتھ کا پھیلنا عبادت ہے، اور غیروں کی بارگاہ میں پھیل جانا یہ لعنت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر انسان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے پاس بار بار جاؤ گے، ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں بار بار آؤ گے، اللہ تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہمیں دور فرما کر کے اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی بارگاہ کی حقیقی لذت عطا فرما، ہمارے سجدوں میں لذت سجدہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ حضرات سنت